اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے اتارتے اور مردے باتیں کرتے اور تمام چیزوں کو ان کی خدمت میں لا کر موجود کر دیتے تو پھر بھی وہ ایمان نہ لانے والے تھے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہتا ہے۔ ان کی اکثریت نادانوں کی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو نبی کا دشمن بنا دیا۔ ان میں سے بعض لوگ دھوکہ دینے کے لیے خفیہ باتیں دوسروں کو بتا دیتے تھے۔ اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، اور وہ جو افطرا باندھتے ہیں اسے چھوڑ دیجیے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ وہ یہ اس لیے کرتے تھے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ان کی طرف متوجہ ہو جائیں اور وہ پسند کرنے لگ جائیں، اور جو گناہ وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کا حکم تلاش کروں، اور وہی ہے جس نے تم پر تفصیل کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ قرآن حق کے ساتھ اتارا گیا ہے، تو اے سننے والے شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور عدل میں مکمل ہے، اس کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اے سننے والے، اگر تو اس زمین کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرے گا تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، یہ کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ خیالی باتیں کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ سے کون بھٹکا ہوا ہے، اور وہ انہیں بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے کہ تم اسے نہ کھاؤ، اور جو کچھ تم پر حرام کیا گیا ہے وہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، مگر جب تمہیں کچھ مجبوری ہو تو ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہو، اور بے شک بہت سے لا علمی کے باعث اپنی خواہشوں کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب حد سے بڑھنے والوں کو جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ ظاہری اور کشیدہ گناہوں کو ترک کر دو،
بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں ان قریب ان کے کیے گئے گناہوں کی سزا پائیں گے۔ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون۔ اور ذبح کے وقت جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو اسے مت کھاؤ، اور بے شک یہ فسق ہے، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم شرک کرنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا جو پہلے مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا، پھر اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو ایسے اندھیروں میں پڑا ہو جہاں سے وہ نکل نہ سکے؟ اسی طرح کافروں کے لیے مزین کر دیا جو عمل وہ کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے لوگوں کو مجرم بنا دیا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کر لیں، اور جو مکر و فریب کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور انہیں شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہمیں اس طرح کا ملے جو اللہ کے رسولوں کو ملتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت عنایت کرتا ہے۔ آن قریب جرم کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے ذلت اور شدید عذاب ملے گا، اس لیے کہ وہ مکر و فریب کرتے تھے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور جسے اللہ ہدایت کی راہ دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ وہ گمراہ رہے تو اس کا سینہ گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور یہ آپ کے رب کی طرف سے صراط مستقیم ہے، نصیحت قبول کرنے والی قوم کے لیے ہم نے تفصیلی دلیلیں بیان کر دی ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے رب کی طرف سے اس کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا دوست ہے، یہ سب کچھ ان کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور جس دن ان سب کو جمع کرے گا کہے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے
سے انسانوں کو گمراہ کیا ہے، تو انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور آخر اس میعاد کو پہنچ گئے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ کہے گا کہ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہو مگر جو اللہ چاہے، بے شک آپ کا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور یوں ہی ہم بعض ظالموں کو بعض لوگوں پر مسلط کر دیتے ہیں، یہ ان کے کسب کا نتیجہ ہے۔ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کہ ہاں، ہماری جانیں اس پر گواہ ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، اور وہ اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون۔ اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے باعث ہلاک کر ڈالے جبکہ وہاں کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور جو عمل کرتے ہیں اس کے لحاظ سے ہر ایک کے لیے درجے ہیں، اور جو کام وہ کرتے ہیں تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور تمہارا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہاری جگہ پر لے آئے، جیسا کہ تمہیں بھی دوسری قوم کی اولاد سے آباد کیا ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ بے شک جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ آنے والا ہے اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون۔ فرما دیجئے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، بے شک میں اپنا عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے اچھا ہے، بے شک ظالموں کے لیے فلاح نہیں ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ ان لوگوں نے فصلوں اور مویشیوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے حصہ مقرر کر رکھا ہے، اپنے ناقص خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے، تو جو حصہ ان کے شرکاء کا ہے تو وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہو تو وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ کیسا برا فیصلہ ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دینا دلکش بنا رکھا ہے تاکہ انہیں برباد کر دیں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، اور جو لوگ تراب باندھتے ہیں انہیں چھوڑ دیجیے۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ
وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور لہلہاتی کھیتی ہے، اسے اس شخص کے سوا کوئی نہ کھائے جسے ہم چاہیں، یہ ان کا گمان ہے۔ اور بعض مواشی ایسے ہیں کہ ان پر سواری اور بوجھ لادنا منع کر دیا ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اس پر افطرا ہے، ان قریب انہیں افطرا باندھنے کی سزا دی جائے گی۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مویشیوں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہو تو پھر وہ سب اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں کہ ان قریب ان کے کہنے کی انہیں سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو علم کے بغیر بیوقوفی سے قتل کیا اور جو رزق انہیں دیا تھا اللہ پر افطرا باندھ کر اسے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا، بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ تھے۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اور وہی ہے جس نے چھپروں چڑھے ہوئے باغات اور کچھ بغیر چڑھے ہوئے پیدا کیے ہیں، اور کھجوریں اور کھیتیاں جو کھانے میں مختلف ہیں، اور زیتون اور انار بعض باتوں میں آپس میں مشابہ ہیں اور غیر مشابہ بھی ہیں۔ جب یہ پھل دیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑے جائیں تو ان کا حق ادا کرو اور ضائع نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور بعض زمین پر لٹا کر ذبح کرنے والے ہیں، اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ چوپائے 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے، آپ پوچھئے کہ کیا دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے علم کی بنا پر خبر دو۔ ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور اسی طرح ایک جوڑا اونٹوں سے اور ایک جوڑا گائے سے، ان سے پوچھو کیا اللہ نے ان کے نر یا مادہ حرام کیے ہیں؟
یا وہ بچے جو اونٹنیوں اور گائے کے پیٹ میں ہیں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جس وقت اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا؟ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ آپ فرما دیجئے کہ جو میری طرف وحی کی گئی ہے میں اس میں یہ بات نہیں پاتا کہ کسی کھانے والے پر کوئی حرام چیز نہیں سوائے اس کے کہ جانور مردہ ہو یا خون جو بہہ رہا ہو یا سور کا گوشت، یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی فسق ہو کہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر اگر کوئی مجبوری میں نافرمانی اور حد سے بڑھے بغیر کھا لے تو تمہارا رب درگزر کرنے والا رحم والا ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے اور ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا آنتوں سے لگی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کے باعث انہیں سزا دی اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو فرما دیجئے کہ تمہارے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے اور مجرموں کی قوم سے اس کا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ ان قریب شرک کرنے والے کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے اور نہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے، اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تھا حتیٰ کہ ان پر عذاب آ گیا۔ آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو ہمارے سامنے نکال کر لے آؤ؟ تم تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو اور تم خیال آرائی کرنے والے ہو۔ قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء لہداکم اجمعین۔ فرما دو کہ اللہ کی حجت غالب ہے، اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت فرما دیتا۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ کہہ دیجئے کہ اپنے ان گواہوں کو لاؤ جو گواہی دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو اے سننے والے ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اے مخاطب، اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ آپ فرمائیے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور غربت کے ڈر کے باعث اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہم انہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے ظاہراً اور پوشیدہ کاموں کے پاس نہ جانا، اور کسی شخص کو قتل نہ کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، بشرطے کہ اگر حق کے ساتھ ہو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تمہیں وصیت کی گئی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جانا مگر ایسے طریقے سے جو آسن ہو، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، اور ماپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب بات کہو تو انصاف سے کہو، خواہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور جب اللہ سے وعدہ کرو تو پورا کرو، یہ تمہیں تاکید کر دی ہے تاکہ اس سے تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور بے شک یہ میرا راستہ سیدھا ہے، بس اس کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ تم اس کی راہ سے علیحدہ نہ ہو جاؤ۔ اس نے ان کا تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی تاکہ نیکوں پر اپنا احسان مکمل کر دیں، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، پس اس کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين۔ یہ نہ کہو کہ بے شک کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم اس کے پڑھنے اور پڑھانے سے بے خبر تھے۔ أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ یا یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوتے، تو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آئی، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے منہ موڑے۔ ان قریب ہم سزا دیں گے جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں، اس منہ موڑنے کی وجہ سے انہیں برا عذاب دیا جائے گا۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔
وہ کس کے انتظار میں ہیں؟ یہ کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تمہارا رب خود آئے، یا آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آئے۔ جس دن تمہارے رب کی نشانی آ جائے گی تو اس وقت کسی شخص کا ایمان لانا مفید نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا، یا جس نے اپنے ایمان میں بھلائی نہ کمائی۔ آپ فرما دیں تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ بے شک جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر جو وہ کرتے تھے اس سے تمہیں باخبر کر دے گا۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس کی مثل 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی ایک برائی کرے گا تو اسے ایک برائی ہی کی سزا ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے۔ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ فرما دیجئے کہ بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دی ہے، ملت ابراہیم کے مستحکم دین کی طرف جو حنیف تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ آپ فرمائیے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے یہی حکم ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب کو تلاش کروں، اور وہی ہر چیز کا رب ہے، اور ہر شخص جو کرے گا وہ اسی کے لیے ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو وہ بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا اور بعض کو بعض لوگوں پر بلند کر کے درجات دیے تاکہ جو کچھ اس نے دیا ہے اس میں آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد۔ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين۔ اے محبوب یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے، اس سے تمہارے دل میں رکاوٹ نہ ہو تاکہ آپ اس سے ڈرائیں اور ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ لوگو تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر نازل ہوا ہے اس پر چلو اور اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔
اور کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب رات کو آیا یا دوپہر کو جبکہ وہ سوتے تھے۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو اس کے سوا ان کی پکار اور کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ظالموں میں سے تھے۔ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين۔ ہم ان سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس رسول بھیجے گئے، اور مرسلین سے بھی پوچھیں گے۔ فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين۔ پھر ہم اپنے علم سے ان کے حالات بیان کر دیں گے، اور ہم ان سے غائب نہ تھے۔ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون۔ اور اس دن اعمال کا وزن ہونا برحق ہے، پس جن کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا تو وہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ اور جن کے وزن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے خود کو خسارے میں ڈالا کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں آباد کر دیا اور اس میں تمہارے لیے ذرائع معاش بنا دیے، مگر تم میں سے کم ہی شکر کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين۔ اور بے شک ہم نے تمہاری تخلیق کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا کیونکہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اسے کہا کہ سجدہ کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تیرے لیے یہ نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرے، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قال انظرني إلى يوم يبعثون۔ بولا کہ مجھے لوگوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک مہلت دے۔ قال إنك من المنظرين۔ اللہ نے کہا بے شک تجھے مہلت دے دی گئی۔ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ شیطان نے کہا کہ جس طرح تو نے مجھے بے راہ کیا ہے اسی طرح میں تیرے سیدھے راستے پر انہیں گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ میں انہیں بہکانے کے لیے ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ اللہ نے کہا کہ اے رد کیے گئے اور راندے ہوئے یہاں سے نکل جا، جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔
اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ ان کی شرم گاہیں جو ان سے چھپی ہوئی تھیں ان کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جینے والے نہ ہو جاؤ۔ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين۔ اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ تو اس طرح ان کو فریب میں پھنسا لیا، تو پھر جب انہوں نے وہ درخت چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، تو وہ ان پر جنت کے پتے چمٹانے لگ گئے۔ تو ان کے رب نے انہیں کہا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری بخشش نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ اللہ نے فرمایا اتر جاؤ کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو، اور تمہارے لیے زمین مقررہ مدت تک رات اور سامان زندگی ہے۔ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ فرمایا کہ وہیں تمہیں زندہ رہنا ہے اور وہیں مرنا ہے، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے۔ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جس سے شرمگاہیں ڈھانپ سکتے ہو، اور اس میں آرائش بھی ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ یا بنی آدم لا يفتننكم الشیطان كما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے آدم کی اولاد شیطان کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ شرم کی جگہ نظر آئیں۔ بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ اور جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، تو آپ فرما دیں کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟
قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، اور ہر نماز کے وقت اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف سیدھا رکھا کرو، اپنے دین میں اخلاص کے ساتھ اسی کو پکارو جس طرح اس نے پیدا کیا ہے، اسی طرح تم لوٹو گے۔ فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون۔ ایک فریق نے ہدایت پائی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہوئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا تھا، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے لیے خود کو سنوار لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ فرما دیجئے کہ اپنے بندوں کے لیے جو زینت اس نے بنائی ہے اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کس نے حرام کی ہیں، آپ فرمائیے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، قیامت کے دن تو خاص کر انہی کا حصہ ہے۔ ہم اسی طرح علم رکھنے والی قوم کے لیے تفصیل سے اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں۔ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ آپ فرمائیے کہ بے شک میرے رب نے بے حیائی کی ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کر دیا ہے، اور اس کو بھی یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی، اور یہ کہ اللہ پر ہر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، پس جب مقررہ وقت آ جائے تو ایک لمحہ نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے اولاد آدم، اگر تم میں سے تمہارے پاس میرے رسول آئیں جو تم پر میری آیتیں بیان کریں تو انہیں مانو، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کر لی تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ والذین كذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ کون زیادہ ظالم ہے، جس نے اللہ پر جھوٹی افترا باندھی یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ انہیں ان کا حصہ جو لکھا جا چکا ہے
مل جائے گا جب ان کی جان نکالنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے تھے کہاں ہیں، کہ وہ ہم سے دور ہو گئے ہیں، اور وہ اپنی جانوں پر خود ہی گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ ان سے کہے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو امتیں پہلے ہو چکی ہیں تم بھی ان کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ، تو جو گروہ پہلے داخل ہوگا وہ دوسرے پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو بعد میں آنے والے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو ان کو آگ سے دگنا عذاب دے۔ اللہ کہے گا کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ وقالت اولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ پہلی امتیں بعد والی امتوں سے کہیں گی کہ تم کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بس جو کچھ کسب کیا کرتے تھے اس وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو، اور ہم مجرموں کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ ان کے لیے جہنم کا بچھونا اور ان کے لیے اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور یہ ظالموں کی جزا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، وہ لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ اور ہم ان کے سینوں سے کدورت کو نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی راہ دکھلائی، اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے تھے۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے، اور منادی کر دی جائے گی، یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے اس وجہ سے کہ تم نیک عمل کرتے تھے۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔
اور جنت والے دوزخ والوں کو آوازیں دیں گے کہ جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا ہم نے اسے سچ پایا ہے۔ جو وعدہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچ پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو پھر ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا، یہ کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں عیب تلاش کرتے ہیں وہی آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ اور دونوں کے درمیان حجاب ہے جسے اعراف کہتے ہیں۔ اس اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی علامتوں سے جانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو آوازیں دیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ امید رکھتے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ان کی نظریں اہل دوزخ کی طرف اٹھیں گی تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم میں شامل نہ کر۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اعراف والے ان لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور کہیں گے کہ تمہارے گروہ نے تمہیں نہ فائدہ پہنچایا اور نہ تمہارا تکبر کام آیا۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔ کیا یہ وہی مومن ہیں کہ جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے انہیں کچھ نہیں دے گا؟ مومنو، جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غم زدہ ہوگے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور دوزخ والے اصحاب جنت کو آوازیں دیں گے کہ ہم پر کچھ پانی اور جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے پھینکو، تو وہ کہیں گے کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی میں وہ فریب میں مبتلا ہو گئے تھے، تو جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اسی طرح آج ہم انہیں بھولے ہیں، اور جس طرح یہ لوگ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لے آئے جس میں ایمان والی قوم کے لیے علم، ہدایت اور رحمت کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔
کاہے کا انتظار ہے کہ اس کتاب کا بیان کردہ انجام سامنے آئے۔ جس دن انجام سامنے آئے گا تو کہہ اٹھیں گے کہ ہم اسے پہلے بلا بیٹھے تھے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے، کیا ہماری شفاعت کرنے والے سفارشی ہیں یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ پہلے عملوں کی جگہ پر اچھے عمل کر کے آئیں۔ یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا اور وہ ان سے جاتا رہا جو وہ افترا باندھتے تھے۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ گر ہو گیا، رات کو دن سے بدلتا ہے اور پھر دن کو رات کے پیچھے دوڑاتا ہے، سورج اور چاند اور تاروں کو پیدا کیا جو اس کے حکم کے تابع ہیں، سب مخلوق اور حکم اسی کا ہے، اللہ بڑی برکت والا سارے جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔ عاجزی، گریہ زاری اور پوشیدگی سے اپنے رب سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ ڈالو، خوف اور امید سے دعا کرو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اور وہی ہے کہ جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہوائیں بھاری بادل اٹھا لاتی ہیں تاکہ وہ مردہ زمین کو بادل سے سیراب کرے، پس ہم نے ان بادلوں سے پانی اتارا تو اس سے ہر قسم کے پھل پیدا کیے، بس اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اور جو زمین اچھی ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پیداوار کرتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار ہوتی ہے، اسی طرح ہم شکر کرنے والی قوم کے لیے اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تو تم کو بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ تو اس قوم کے سردار نے کہا کہ بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم مجھ پر گمراہی نہیں مگر میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم
لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون۔ کیا تمہیں یہ عجب لگا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی ہے تاکہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈرو اور تم پر رحم کیا جائے؟ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اور ان کے ساتھ والوں کو بذریعہ کشتی نجات دی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ہم نے انہیں غرق کر دیا، بے شک وہ اندھوں کی قوم تھی۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا بے شک ہماری نظروں میں تم نادان ہو اور بے شک ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، مجھ میں نادانی نہیں بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا با اعتماد خیر خواہ ہوں۔ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کیا تمہیں یہ عجب لگا ہے کہ تم میں سے ایک مرد تمہارے رب کی طرف سے نصیحت لے کر آیا ہے تاکہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جان نشین بنایا اور تمہیں جسامت میں فربا کیا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگیں اور جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے اسے چھوڑ دیں، بس ہمارے پاس وہ عذاب لاؤ جس کا وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے رب کی طرف سے یقیناً عذاب اور غضب کا آنا مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ نے اس کے متعلق کوئی دلیل نہیں اتاری، بس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ بس ہم نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ ان میں سے نجات دی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔
اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے معجزہ آ گیا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، تو اسے اللہ کی زمین پر چھوڑ دو تاکہ یہ کھاتی پھرے، اور اسے تکلیف دینے کے لیے نہ چھوؤ ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور یاد کرو اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں آباد کیا، نرم زمین کی مٹی سے تم محل تعمیر کر لیتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے ہو، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فسادی بن کر نہ رہو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ تو اس قوم کے متکبر سرداروں نے غریب لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ صالح اللہ کی طرف سے رسول ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کچھ لے کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ تکبر کرنے والوں نے کہا کہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کا تم وعدہ دیتے ہو اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ تو انہیں زلزلے کے عذاب نے پکڑ لیا، پس وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے قوم، بے شک میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت کر دی، مگر تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم اس طرح کی فحاشی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس نفسانی شہوت کے ساتھ آتے ہو، بلکہ تم حد سے نکل جانے والی قوم ہو۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ اور اس قوم کا اس کے سوا اور کوئی جواب نہ تھا مگر وہ کہنے لگے کہ انہیں بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ تو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ تو ہم نے انہیں اور ان کے اہل و عیال کو سوائے اس کی بیوی کے نجات دے دی، مگر ان کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، پس آپ دیکھیں کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے، اپنا ماپ تول درست رکھو اور لوگوں کو گھٹا کر چیزیں نہ دو اور اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ ڈالو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے بشرطے کہ تم واقعی مومنوں میں سے ہو۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين۔ اور ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو ڈراؤ اور انہیں اللہ کی راہ سے روکو اور ان میں نقص تلاش کرو اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ اور اللہ کے رسول شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، پس صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ سب حاکموں سے بہتر ہے۔